ایک مرتبہ ایک سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ راستے میں پاک پتن سے گزرا تو حضرت خواجہ فرید الدین نے پوچھا کہ اونٹوں پر کیا ہے؟ سوداگر نے مذاق میں کہا نمک ہے۔ یہ سن کر حضرت نے کہا ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا۔ جب منزل پر پہنچا سوداگر نے دیکھا تو اس میں نمک نکلا۔ وہ واپس آیا اور حضرت کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا اگر شکر تھی تو شکر ہی ہوگی، چنانچہ وہ نمک پھر سے شکر بن گیا۔ آپ نے اجمیر جا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار کے قریب ایک تہخانے میں چلہ کشی کی۔ اس دوران ایک مرتبہ آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب بیدار ہوئے تو محسوس کیا کہ خواب میں جس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا وہ جگہ کاکائی خوشبو سے معطر تھی، لہٰذا اس مقام کا نام جنتی دروازہ رکھ دیا گیا۔ اے بڑا قطب، تم نے ایک ایسے عظیم شہباز کو پایا ہے جس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا سے دور نہیں ہے۔ یہ ایسی شمع ہے جس کی روشنی سے سلسلے کے درویش منور ہوتے رہیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے آپ کے لیے دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، ہم نے فرید کو مقبول فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف تدبیر پر بھروسہ رکھنا آفت و مصیبت کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا عافیت امن کا سبب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جن عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ چشتی خاندان کے بہت ہی مشہور اور معروف بزرگ ہیں، حضرت گنج شکر قطب اکبر قطب الزاہدین حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ آپ کی ولادت 29 شعبان 569 ہجری 1189 AD کو رات کو خوتوال ملتان پاکستان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت جمال الدین سلیمان بن شیخ شعیب اور والدہ کا نام بی بی کرسم خاتون عرف بی بی مریم بنت مولانا وجی الدین خجوندی ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ کے پردادا فاروق شاہ قبولی کابل اور غزنہ کے سلطان تھے۔ ہلاگو خان نے جب حملہ کیا تو فاروق شاہ قبولی منگول لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے کابل میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا شیخ شعیب کابل سے لاہور آئے، پھر وہاں سے قصور اور پھر ملتان آئے اور آخر میں 1125 AD میں خوتوال میں قیام کیا۔ آپ کے نانا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ کی والدہ جب حاملہ تھیں تب ایک بار ان کو پڑوسی کے درخت پر سے پھل کھانے کی خواہش ہوئی تو انہوں نے بغیر اپنے پڑوسی کی اجازت کے درخت کے پھل توڑنے گئے تو ان کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، جس سے انہوں نے پھل کھانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ بابا فرید کی ولادت کے بعد آپ کے بچپن میں آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ بیٹے، جب تم میرے شکم میں تھے تب میں نے کبھی حرام کھانا نہیں کھایا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مگر امی جان، ایک بار جب آپ کو پڑوسی کے درخت پر سے پھل کھانے کی خواہش ہوئی اور آپ نے بغیر اس کی اجازت کے درخت کے پھل توڑنے گئیں تو آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا، جس سے آپ نے پھل کھانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور اس طرح میں نے آپ کو حرام کھانے سے بچا لیا۔ یہ کہہ کر آپ باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے اور آپ کی والدہ تعجب کے ساتھ کھڑی رہیں۔ بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم کی ذمہ داری سنبھالی۔ ایک بار آپ کی والدہ نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ نے پوچھا نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ آپ کی والدہ نے بیٹے کو نماز کی عادت ڈالنے کے ارادے سے کہا بیٹے تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو والدہ نے آپ کو وضو کرنے کے لیے فرمایا۔ آپ جب وضو کرنے کے لیے گئے تو آپ کی والدہ نے مصلی کے نیچے ایک کونے میں شکر رکھ دی۔ جب آپ نے نماز سے فارغ ہو کر شکر مانگی تو والدہ نے مصلی کو اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ نے مصلی اٹھایا تو نیچے سے شکر ملی۔ اس طرح روز یہ سلسلہ جاری رہا۔
آپ جب وضو کرنے جاتے تب آپ کی والدہ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی۔ ایک بار آپ باہر کھیلنے گئے تھے اور وہیں سے نہر میں وضو کر کے آئے۔ جب والدہ نے وضو کے لیے کہا تو آپ نے کہا میں باہر سے وضو کر کے آیا ہوں، اور آپ نے مصلی پر نماز شروع کر دی۔ آپ کی والدہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے رب العالمین، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ اے قادر مطلق، آج تیری اس بندی کی لاج رکھ لینا۔ جب آپ نماز پڑھ کر اپنی والدہ کے پاس آئے تو آپ کی والدہ نے پوچھا، بیٹا آج شکر ملی؟ آپ نے کہا، آج تک تو مجھے شکر کی پڑیا ملتی تھی، مگر آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شکر کا ایک بڑا حوض بھرا ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ کی والدہ نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ 7 سال کی عمر میں کوتوال میں ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ کی والدہ نے مزید تعلیم کے لیے آپ کو ملتان بھیجا۔ وہاں آپ نے مسجد میں مولانا منہاج الدین سے قرآن حدیث، فقہ، فلسفہ، علم استدلال کی تعلیم حاصل کی اور حافظ قرآن ہوئے۔ اس دوران حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالی دہلی سے ملتان تشریف لائے۔ حضرت نماز کے لیے مسجد میں آئے تو آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہوئے۔ حضرت جب تک ملتان میں مقیم رہے آپ روزانہ بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے۔ جب حضرت دہلی واپس روانہ ہونے لگے تو آپ نے بھی ان کے ساتھ آنے کی گزارش کی، مگر انہوں نے آپ کی تعلیم مکمل کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت کی روانگی کے بعد آپ پیر کے فرمان پر غزنی، قندھار، بغداد، سستان، بدخشان، یروشلم، مکہ اور مدینہ کا سفر کرتے رہے۔ 593 ہجری سے 1611 ہجری تک 18 سال تک آپ اسلامی ملکوں کا سفر کر کے بہت سارے بزرگان دین سے فیض حاصل کیا، جس میں حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت امام حداد اور حضرت شیخ عبد الواحد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی شامل ہیں۔ جب آپ حج کے لیے گئے تب مکہ میں قیام کے بعد مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دے کر بغداد جانے کے لیے فرمایا۔ آپ بغداد تشریف لے گئے اور وہاں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت سید شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو تبرکات کا ایک صندوق عطا فرمایا، جس میں 2 عالم جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں استعمال کیے تھے، ایک امامہ اور ایک جوڑ کینچی تھی، اور حضرت عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کو قادری سلسلے کی خلافت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے مسجد اقصی میں قیام کر کے وہاں صفائی کا کام بھی کیا۔ پھر ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ملتان میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ ولایت اور سلوک میں کس مقام تک پہنچے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، اگر میں کہوں تو آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ نے ابھی یہ فرمایا ہی تھا کہ خواجہ بہاؤالدین زکریا کی کرسی ہوا میں اڑنے لگی۔ اس کے بعد آپ کوتوال آئے اور اپنی والدہ کی خدمت کے لیے ٹھہرے۔ پھر دہلی آ کر اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت قاضی حمیم الدین ناگوری، مولانا علاء الدین کرمانی، سید نور الدین مبارک، شیخ نظام الدین معید، مولانا شمس الدین ترک، شیخ محمود، خواجہ برہان الدین بلخی، مولانا ضیاء الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور دوسرے بزرگوں کی موجودگی میں آپ کے سر پر کلاه چہار ترکی رکھی اور فرمایا، بیٹے فرید، مرشد اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہونا چاہیے کہ وہ اپنی روحانی طاقت سے، اپنی نگاہ فیض سے اپنے مرید کے دل کے میل کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اپنے مرید کو اللہ تعالیٰ سے ملانا جانتا ہو۔ اگر مرشد میں یہ قابلیت نہ ہو تو وہ اور اس کا مرید سلوک میں اپنی منزل مقصد تک پہنچ نہیں سکتے۔ آپ نے دلی میں اپنے پیر کی صحبت میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کو چلہ مکوس کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے اپنے پیر کے فرمان پر غزنی دروازے کے قریب مسجد حج میں چلہ کیا۔ اس مسجد کے مؤذن رشید الدین مینائی ہنسوی روز نماز عشاء کے بعد آپ کے پیروں میں رسی باندھ کر آپ کو ایک کنویں میں اس طرح اندر اتارتے کہ آپ کا سر نیچے کنویں میں رہتا اور پیر اوپر رہتے۔
اور آپ پوری رات ذکر الہی اور مجاہدے میں گزارتے اور فجر کی اذان سے پہلے آپ کو باہر نکالتے اور اس بات کی کسی کو خبر نہ ہونے دیتے۔ 40 دن تک یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیر کو یہ کام مکمل ہونے کی بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اجمیر سے دہلی تشریف لائے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ آپ نے جب دو مرشد کو ایک ساتھ اپنے حجرے پر دیکھا تو آپ فوراً باادب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے آپ آگے نہیں آ سکے، لیکن دونوں بزرگوں نے آپ کو فوراً تھام لیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے بڑا قطب، تم نے ایک ایسا عظیم شہباز کو پایا ہے جس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا سے دور نہیں ہے۔ یہ ایسی شمع ہے جس کی روشنی سے سلسلے کے درویش منور ہوتے رہیں گے۔ اور خواجہ غریب نواز نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ خواجہ غریب نواز نے آپ کے لیے دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، ہم نے فرید کو مقبول فرمایا۔ اس کے بعد آپ ہنسی تشریف لے گئے۔ 633 ہجری نومبر 1235 AD میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ فوراً دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ دہلی پہنچ کر پتہ چلا کہ 14 ربیع الاول کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وصیت کے مطابق مشہور درویشوں کی مجلس میں آپ کو پیر کے تبرکات عطا کیے۔ اس کے 4 مہینے بعد خواجہ معین الدین حسن چشتی کا وصال ہوا۔ دلی کے سلطان شمس الدین التمش کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے بغاوت اور سازشوں کی وجہ سے بہت مشکلوں کا سامنا کیا اور آخر میں جنگ میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اجمیر شریف جا کر خواجہ غریب نواز کے مزار کے قریب ایک تہ خانے میں چلہ کشی کی۔ اس دوران ایک مرتبہ آپ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب بیدار ہوئے تو محسوس کیا کہ خواب میں جس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے وہ جگہ کاکائی خوشبو سے معطر تھی، لہٰذا اس مقام کا نام جنتی دروازہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ اجودھن تشریف لے گئے۔ چند روز بعد آپ کو غیب سے اجودھن میں ہی رہ کر لوگوں کو فیض پہنچانے کے فرمان ہوا تو آپ نے اجودھن میں ہی سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی خانقاہ میں درویش اور طالبہ اور تمام لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ عرصے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل کو والدہ کے پاس کوتوال بھیجا۔ آپ کے بھائی کوتوال سے اجودھن کے لیے روانہ ہوئے، تب والدہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود پیدل چلتے تھے۔ راستے میں ایک جنگل سے گزرے تو والدہ کو پیاس لگی۔ آپ کے بھائی ایک درخت کے نیچے والدہ کو بٹھا کر پانی تلاش کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو والدہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تلاش کرنے کے بعد جب والدہ کا کچھ پتہ نہ چلا تو اجودھن گئے اور تمام قصہ بتایا۔ خواجہ فرید الدین نے کچھ لوگوں کو اس مقام پر بھیجا۔ انہوں نے بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ بابا فرید الدین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنے کا فرمان ہوا۔ آپ نے ہمیشہ سادگی اور صبر و قناعت پسند فرمایا۔ آپ ہمیشہ زمین پر سوتے، اگر کچھ نہ ہوتا تو بغیر کھائے وقت گزار لیتے، مگر کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں۔ آپ فرماتے کہ اگر کوئی شخص قرض ادا کیے بغیر مر گیا تو اسے قیامت میں قرض دینے والے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، اور قرض قناعت میں اتنا بڑا فرق ہے کہ جتنا پورب اور پشچم کے درمیان ہے۔ درویش کے لیے قرض لینے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی چیز آتی تھی آپ اسے فوراً غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ فرماتے کہ جو کل کے لیے بچانے کا سوچتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ خانقاہ کے لنگر میں روز کثیر تعداد میں لوگوں کا کھانا کھلایا جاتا تھا۔ کئی بار اگر لوگ زیادہ ہو اور کھانا کم پڑے تو آپ خود کا کھانا بھی کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے۔ آپ فرماتے کہ ہم اپنے حصے سے یعنی علم سے راضی ہیں اور جاہل اپنے حصے یعنی مال و دولت سے۔ ایک بار دہلی کے سلطان غیاث الدین بلبن نے حضرت کی بارگاہ میں دینار سے بھرے ہوئے 2 تاباک بھیجے۔ آپ نے مولانا بدر الدین اسحاق سے پوچھا
کہ ہمیں لنگر کے لیے آج کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں لنگر کے لیے 1 تنکا اور دوسرے خرچ کے لیے 1 تنکا کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی رقم رکھ کر باقی سب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ شام کے وقت مولانا بدر الدین اسحاق نے چراغ جلایا تو انہوں نے دیکھا کہ 1 تانکا انجانے میں زمین پر گر گیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ کل کے لیے کام آئے گا اس تانکا کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا۔ رات کو حضرت نے عشاء کی نماز پڑھانا شروع کیا تو سورہ الفاتحہ کے بعد قرات کرتے ہوئے اچانک نیچے بیٹھ گئے۔ آپ نے پھر سے نماز پڑھانا شروع کیا تو سورہ الفاتحہ کے بعد چند آیت پڑھ کر پھر سے رک گئے اور مولانا بدر الدین اسحاق سے پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے آج نماز میں لطف نہیں آ رہا۔ سلطان نے صبح جو مال بھیجا تھا اس میں سے کچھ باقی تو نہیں رہ گیا ہے نا؟ مولانا بدر الدین اسحاق آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے فرمان کے مطابق میں نے سب مال غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر شام کو چراغ روشن کرنے کے بعد میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 1 تانکا انجانے میں زمین پر گر گیا تھا۔ وہ میں نے پاس رکھ لیا کہ کل کے خرچ کے لیے کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا درویش کبھی کل کی فکر نہیں کرتے، اس تانکا کو ابھی دور کر دو، وہ میری نماز میں خلل کر رہا ہے اور مجھے نماز میں لطف نہیں آ رہا۔ یہ سن کر مولانا بدر الدین اسحاق نے فوراً اس تانکا کو کپڑے میں سے نکالا اور دور پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے خضوع اور لطف کے ساتھ نماز پڑھائی۔ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی چند کرامات۔ ایک مرتبہ ایک سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ راستے میں پاک پتن سے گزرا تو حضرت خواجہ فرید الدین نے پوچھا کہ اونٹوں پر کیا ہے؟ سوداگر نے مذاق میں کہا نمک ہے۔ یہ سن کر حضرت نے کہا ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا۔ جب منزل پر پہنچا سوداگر نے دیکھا تو اس میں نمک نکلا۔ وہ واپس آیا اور حضرت کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا اگر شکر تھی تو شکر ہی ہوگی، چنانچہ وہ نمک پھر سے شکر بن گیا۔ ایسے ہی ایک بار حسن نامی ایک قوال آپ کی بارگاہ میں آیا اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ مدد کرنے کے لیے عرض کیا۔ خواجہ نے فرمایا حسن میں تو ایک درویش ہوں، درویش کے پاس دنیا کا مال نہیں ہوتا، مگر حسن نے کچھ عطا کرنے کے لیے اصرار کیا۔ آپ کے قریب ایک اینٹ پڑی تھی، آپ نے حسن کو اسے اٹھانے کے لیے کہا۔ حسن نے جیسے ہی اس اینٹ کو اٹھایا تو وہ اینٹ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حسن خوش ہو کر آپ کا شکر مانتے ہوئے اور دعا دیتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا۔ ایک بار ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور کہا حضور میرا بیٹا 20 سال سے کھو گیا ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، مگر اس کی جدائی میں میری زندگی بدتر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے اس عورت سے فرمایا جاؤ تمہارا بیٹا تمہارے گھر پر پہنچ گیا ہے۔ وہ عورت جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ہی اسے پتہ چلا اس کا بیٹا مل گیا اور یہ دونوں گھر گئے۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے اس کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس لڑکے نے بتایا کہ میں یہاں سے 1500 میل دور پہنچ گیا تھا۔ آج میرے دل میں تم سے ملنے کی خواہش ہوئی، البتہ مجھے وہاں سے نکالنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں ایک ندی کے کنارے کھڑا تھا کہ اچانک ایک محترم شخص وہاں آئے، اس سے اپنی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا مان لو کہ تم اپنے گھر پر پہنچ گئے ہو۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے کہا، میں نے ویسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں خود کو یہاں پایا۔ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف تدبیر پر بھروسہ رکھنا آفات مصیبت کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا عافیت امن کا سبب ہے۔ فکر اپنانے والا عالم دوسرے علماء پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے چاند تمام ستاروں پر۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کے خلفاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اور حضرت خواجہ سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اور حضرت خواجہ شیخ جمال الدین ہنسوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، حضرت خواجہ سید علاء الدین قلپوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ تعالیٰ۔ آپ کے وصال کے چند روز پہلے آپ کے مرید شمس دبیر نے آپ کی بارگاہ میں نظامی کی مشہور مثنوی کو فارسی میں پڑھا، جسے سن کر آپ عالم وجد میں آ گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے اپنا جبہ مبارک شمس دبیر کو عطا فرمایا
اس کے بعد چند روز تک آپ بالکل خاموش رہنے لگے، صرف نماز پڑھتے اور تلاوت قرآن کرتے۔ جب 5 محرم 661 ہجری کو آپ کے حالات اور خراب ہوئے، آپ نماز عشاء کے بعد بے ہوش ہو گئے، اور جب پھر سے ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا، کیا میں نے نماز عشاء ادا کر لی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے دوبارہ ادا کرنے دو، کیا پتا مجھے پھر سے نماز پڑھنے نہ ملے۔ آپ نے وضو کیا اور نماز عشاء پڑھی۔ نماز کے بعد آپ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش آیا تو آپ نے پھر سے وضو کیا اور نماز عشاء پڑھی، اور حالت سجدے میں آپ نے یا حیوم یا قیوم پڑھا اور آپ کا انتقال ہو گیا، اور غیب سے ایک ندا آئی، دوست با دوست پیوست۔ آپ کی وصال کی خبر پورے اجودن میں پھیل گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی خانقاہ پر حاضر ہو گئے۔ ایک بوڑھی عورت ایک کپڑا لے کر آئی اور کہا، میں نے اس کپڑے کا ہر دھاگا باوضو بنا ہے، اور اپنے کفن کے لیے میں نے یہ کپڑا تیار کیا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ اس کپڑے کو حضرت کے کفن کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اسے قبول کر لوگے تو میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے گا اور میری مغفرت فرما دے گا۔ حضرت کے صاحبزادوں نے اس عورت کی عقیدت اور محبت دیکھ کر اس کپڑے کو لے لیا اور اس کی خواہش کے مطابق اسے حضرت کے کفن میں استعمال کیا۔ آپ کا وصال 5 محرم 661 ہجری نومبر 1262 AD کو پاک پتن میں ہوا۔ آپ کا مزار پاک پتن پاکستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اکرام کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔